بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو آج میں سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ کا میں آپ لوگوں کے لیے لیکچر نمبر 3 لے کے آیا ہوں۔ تو یہ ہے سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ کے ٹاپک پر لیکچر نمبر 3۔ باقی جتنے بھی رولز بچ گئے تھے ہم سے، جو رہ گئے تھے، آج اس لیکچر میں ان باقی سارے کے سارے رولز کو انشاءاللہ پڑھانے کی کوشش کروں گا۔ لیکن اگر پھر بھی اس لیکچر میں کمپلیٹ نہ ہو سکے تو لیکچر نمبر 4 میں انشاءاللہ سارے کے سارے کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ تو فوراً سٹارٹ کرتے ہیں۔ رول نمبر 5 کیا کہتا ہے؟ یہ میں نے رول ایسی بات نہیں ہے کہ یہاں پر 5 کا آنا ضروری ہے۔ آپ یہاں پر رول نمبر 5 کی جگہ رول نمبر 6 بھی لکھ سکتے ہیں، اور اس طرح یہاں پر 5 بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہ میں نے اپنے نوٹس کے لیے خود اپنے لیے تیار کیے تھے، آپ لوگ جس طرح تیار کرنا چاہیں۔ نمبرنگ اتنا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ ہے رول نمبر 5۔ یہ رول نمبر 5 کیا کہتا ہے؟ When two singular noun together make one complete thing as a set, then the compound subject will be considered singular۔ یہ رول یہ کہتا ہے کہ جب دو سنگولر ناؤن ایک نہیں دو، وہ بھی سنگولر ناؤن، جب دو سنگولر ناؤن اکٹھے ٹوگیدر مل کے، دونوں اکٹھے مل کے کیا ایک کمپلیٹ مکمل ایک الگ چیز بنا رہا ہو، کمپلیٹلی ایک سیٹ کے جیسا، ایک ڈش جیسا الگ سیٹ کی طرح، اگر دو سنگولر ناؤن الگ سیٹ کی طرح ایک کمپلیٹ الگ سنگل چیز بنا رہا ہو، تو پھر وہی کمپاؤنڈ سبجیکٹ سنگولر ہم کنسیڈر کریں گے۔ تو پھر حالانکہ ہم نے تو پڑھا تھا کہ عموماً جتنے بھی کمپاؤنڈ سبجیکٹ ہے وہ پلورل کنسیڈر ہوتے ہیں، لیکن اگر کمپاؤنڈ سبجیکٹ اس طرح ہے، کیونکہ کمپاؤنڈ سبجیکٹ میں عموماً دو ناؤن ہوتے ہیں یا دو سبجیکٹ ہوتے ہیں، دونوں اینڈ سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس لیے ہم لوگ کمپاؤنڈ سبجیکٹ کو عموماً پلورل کنسیڈر کرتے ہیں۔ لیکن یہ رول یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کمپاؤنڈ سبجیکٹ میں دو سنگولر ناؤن اس طرح جڑے ہوئے ہو کہ وہ ایک کمپلیٹ تھنگ بنا رہا ہو ایز اے سیٹ کے طور پر، تو پھر وہی کمپاؤنڈ سبجیکٹ سنگولر کنسیڈر ہوگا، نہ کہ پلورل۔ اس لیے ان کے بعد جو ورب آئے گا وہ بھی سنگولر ہی آئے گا۔ فار ایگزامپل یہ کیا ہے؟ بریڈ اینڈ بٹر از مائی فیوریٹ فوڈ، یا بریڈ اینڈ بٹر آر مائی فیوریٹ فوڈ۔ تو یہ بات تو واضح ہے کہ یہ کیا ہے؟ کمپاؤنڈ سبجیکٹ، کیونکہ دونوں کیا ہے؟ سنگولر ناؤن ہے، دونوں اینڈ سے جڑے ہوئے ہیں۔ پھر اکثر اسٹوڈنٹ یہ تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کمپاؤنڈ سبجیکٹ پلورل کنسیڈر ہوتے ہیں، اس لیے آر ٹی کر دیتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ کمپاؤنڈ سبجیکٹ دونوں چیزیں کیا ہے؟ یہ صرف یہ ہے تو جو دونوں الگ چیزیں بریڈ اینڈ بٹر ہے، لیکن یہ ایک ہی سیٹ، ایک ہی ڈش کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، ایک ہی ڈش کو، تو اس لیے یہ کمپلیٹ الگ ون تھنگ بناتا ہے، تو اس لیے یہ کیا ہے؟ یہ سنگولر کنسیڈر ہوتے ہیں۔ تو اس لیے بریڈ اینڈ بٹر کچھ ایسے ورڈز ہے جو کہ آپس میں لوگ ان کا آپس میں رابطہ زیادہ، جو ان کا جو کنیکشن ہے، ان کا جو ریلیشن ہے وہ آپس میں بن جاتا ہے، ہوتے الگ چیزیں ہوتے ہیں، لیکن لوگ ان کے ساتھ دوسروں کو بول کے ان کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، تو اس لیے وہ عموماً سنگولر بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک الگ ڈش ریپرزینٹ کرتا ہے کہ بریڈ کے اوپر جب بٹر ہو، مکھن ہو، تو اس لیے میں نے یہاں پر کیا لکھا ہے کہ وہ کیا ہے؟ میرا فیوریٹ فوڈ ہے، تو اس لیے میں نے یہ سنگولر کنسیڈر کیا ہے، کمپاؤنڈ سبجیکٹ ہے، اس لیے جو وہاں پر ورب آئے گا یہاں پر وہ بھی سنگولر ہی ہوگا۔ اسی طرح آگے کیا ہے؟ سلو اینڈ اسٹیڈی ون دا میچ، تو اس لیے یہاں پر وینز دا میچ، وینز سنگولر ناؤن ہے، تو اس لیے میں نے اس کے اکارڈنگ یہاں پر وینز لگا ہے۔ سلو اینڈ اسٹیڈی ون دا میچ، تو سلو اینڈ اسٹیڈی ایک الگ کمپلیٹ الگ سیٹ بناتا ہے، الگ تھنگ بناتا ہے، تو اس لیے جو سلو ہوتا ہے، یعنی جو سلو لیکن مستقل مزاج ہوتا ہے، قائم مزاج ہوتا ہے، وہ میچ جیت جاتا ہے۔ یہ بہت ہی فیمس سینٹینس ہے۔
اچھا، اگلا سینٹینس کیا ہے؟ ہارس اینڈ کیریج از دی ڈیلی بریک فاسٹ. ہارس اینڈ کیریج از ہیز ڈیلی بریک فاسٹ. تو یہاں پر ایز سنگولر ورب ٹھیک ہے، کیونکہ یہ دونوں کیا ہے؟ سنگولر چیز کو ہی ریپریزنٹ کرتے ہیں. اسی طرح یہاں پر کیا ہے؟ مائی بیگ اینڈ بیگیج ہیو آر ہیز بین تھرون آؤٹ آف دی ہوٹل روم ڈیو ٹو نان پیمنٹ. یہ کیا کہتا ہے کہ میں نے چونکہ اس ہوٹل روم کی پیمنٹ نہیں کی، میں نے کرایہ نہیں دیا تھا، تو اس لیے میرا جو بیگ تھا، جو سامان تھا، وہ باہر پھینک دیا گیا. تو یہاں پر بیگ اینڈ بیگیج یہ دونوں کیا ہے؟ سنگولر کمپاؤنڈ سبجیکٹ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں. تو اسی لیے یہاں پر ہیز چونکہ سنگولر ہیلپنگ ورب ہے، اس لیے یہاں پر ہیز آنا چاہیے، اور ہیز ٹھیک بھی ہے، تو اس لیے یہاں پر ہیز میں نے لگایا ہے. اچھا، تو یہ کیا تھے؟ سارے کے سارے رول نمبر 5 تھا سارا کا سارا، ان کے کچھ ایگزامپل تھے. حالانکہ ہم نے تو یہ پڑھا تھا کہ اگر دو سبجیکٹ ہو، جیسا کہ احمد اینڈ علی آر فرینڈز ہے، تو آر ٹھیک ہے، کیونکہ احمد اینڈ علی دو پرسن ہے، یہ کمپاؤنڈ سبجیکٹ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، تو یہ پلورل کنسیڈر ہوتا ہے، زیادہ چیزیں کو ہوتی ہے، اسی لیے یہ ان کے بعد جو ورب آئے گا وہ بھی پلورل آئے گا. لیکن اوپر جو میں نے ایگزامپل دیے وہ رول نمبر 5 کے تھے. اس سے ایک خاص ایکسیپشنل کیس ہے جو کہ کہتا ہے کہ یہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جیسا کہ سلو اینڈ اسٹیڈی، بریڈ اینڈ بٹر، ہارس اینڈ کیریج، بیگ اینڈ بیگیج. یہ کچھ ایسے ورڈس ہے، کچھ ایسے کمپاؤنڈ سبجیکٹ ہے جو کہ صرف اور صرف ون کمپلیٹ تھنگ بناتا ہے، ایک سیٹ بناتا ہے، ایک ڈش بناتا ہے، تو اس لیے یہ سنگولر کنسیڈر ہوتا ہے، نہ کہ پلورل. اچھا، اب اگلا بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے، رول نمبر 6 انڈیفینٹ پروناؤن کے اوپر. انڈیفینٹ پروناؤن جیسے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں تھرڈ پرسن سنگولر انڈیفینٹ پروناؤن، مکمل سنگولر ہے، ایک ٹائپ. دوسرا کیس میں کا ہے پلورل ہے، اور تیسرا ہے سنگولر پلورل دونوں کنسیڈر ہوتے ہیں یہ. اچھا، پہلے میں کون کون سے آتے ہیں؟ پہلے میں کچھ ون والے ہیں، کچھ باڈی والے، کچھ تھنگ والے، کچھ ون والے. وہ کس طرح؟ جیسے کہ سم ون، اینی ون، ایوری ون، اینی ون ایٹسیکٹرا. یہ اسی کے. اور دوسرا ہے باڈی والے، سم باڈی، ایوری باڈی، اینی باڈی. اسی طرح سم تھنگ، ایوری تھنگ، اینی تھنگ، نتھنگ ایٹسیکٹرا. اس طرح اینی ون، نو ون ایٹسیکٹرا. تو یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ ایوری ون، نو ون، اینی ون. تو یہ اس طرح ایچ، ایوری ون، ادر، نتھنگ، مچ، ادھر، نیدر، اندر ایٹسیکٹرا. یہ سارے کے سارے انڈیفینٹ پروناؤن ہے، لیکن یہ سنگولر کنسیڈر ہوتی ہے، یہ سنگولر ہے. جب یہ سنگولر ہے تو واضح بات ہے کہ ان کے بعد جب ہم ورب لگائیں گے وہ بھی سنگولر ہی لگائیں گے. جیسا کہ کچھ اس طرح کے ورڈز ان کے بعد آئیں گے، یا تو ایٹ آئے گا، یا واز، یا ڈز، یا ہی، یا ہیزا، یا ایز ایٹسیکٹرا. یہ سارے کے سارے سنگولر ہیلپنگ ورب ہے. ان کے بعد ان میں سے کوئی آئے گا، یا ان کے علاوہ اور بھی آ سکتا ہے، لیکن سنگولر ہیلپنگ ورب آنا چاہیے، کیونکہ یہ سارے کے سارے یہاں پر جو لیسٹ ہے یہ سنگولر انڈیفینٹ پروناؤن کا ہے، جو کہ یہ سنگولر کنسیڈر کیے جاتے ہیں. دوسرا جو ان کا جو کیٹیگری ہے، دوسرا گروپ جو ہے ان کا انڈیفینٹ پروناؤن کا، وہ ہے پلورل. یہ سارے کے سارے پلورل کنسیڈر کیے جاتے ہیں. اس میں کون کون سے ہے؟ مینی، بوتھ، فیو، اے فیو، سیورل، ادرس. یہ سارے کے سارے پلورل انڈیفینٹ پروناؤن ہے. جب یہ پلورل ہے تو ان کے بعد وہ بھی پلورل ہی آنا چاہیے، جیسا کہ ڈو، آر، ور، ہیو. یہ پلورل ہیلپنگ ورب ہے. اچھا، یہ کیا ہے؟ مینی، بوتھ، فیو، سیورل، ادر. ان کو یاد رکھنے کے لیے ایک زبردست سینٹینس ہے، شارٹ ٹرک ہے یاد رکھنے کے لیے. میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا. اس طرح اگر آپ لوگوں کو یاد نہیں ہو رہا تو اس سینٹینس کے ذریعے سے آپ لوگ یاد کر سکتے ہیں. یہ سینٹینس کیا ہے؟ ایم بی فول آئی سفیان. کیا مطلب یہ ہے کہ اگر یعنی میرے موبائل میں ایم بی بالکل ختم ہو چکی تھی، تو اسی لیے میں دکاندار کے پاس گیا، یا میں نے کارڈ یا ایزی لوڈ یا پیکج کے ذریعے سے موبائل میں ایم بی ڈالی. تو پیکج لگنے کے بعد میرا ایک دوست ہے جس کا نام سفیان ہے. میں سفیان سے کہتا ہوں کہ میرے دوست سفیان، میرے موبائل میں ایم بی فل آئی، یعنی بالکل مکمل پوری طرح بھر گئی،
مکمل ایم بھی آئی ہے اس میں، تو اسی لیے ایم بھی فل آئی سفیان، ایم بھی فل آئی سفیان، تو اس کے ذریعے سے آپ لوگ ان کو یاد رکھ سکتے ہیں۔ کس طرح یاد رکھ پائیں گے آپ لوگ؟ ایم بی ایس سے جو ایم ہے وہ اس کا مطلب کیا ریپرزینٹ کرے گا؟ مینی کو، بی کیا ریپرزینٹ کرے گا؟ بھوت کو، اسی طرح فول کا جو فرسٹ لیٹر ہے ایف، ایف کیا ریپرزینٹ کرے گا؟ فیو کو، اسی طرح آئی کیا ریپرزینٹ کرے گا؟ اے فیو کو، اسی طرح سفیان کا جو فرسٹ ٹو لیٹر ہے ایس کس کو ریپرزینٹ کرے گا؟ سیورل کو، او ادرس کو۔ جو میں نے یہاں پر ریڈ کلر کے لکھے ہیں، ریڈ کلر کے یہ لیٹرز ان سارے کے سارے ورڈز کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے یہاں پر میں نے لکھ لیے ہیں۔ اچھا، جو تیسرا گروہ ہے انڈیفینٹ پروناؤن کا وہ ہے سنگولر، سنگولر پلورل دونوں کنسیڈر کیے جاتے ہیں، سنگولر بھی کنسیڈر کیے جاتے ہیں اور پلورل بھی۔ اس کو یاد رکھنے کے لیے شارٹ یہ ورڈز یاد رکھیے، سنم، سنم کے ورڈ سے آپ لوگ ان کو یاد رکھ سکتے ہیں، یعنی سم، اینی، نان، آل، موسٹ، تو یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ یہ سنگولر بھی کنسیڈر کیے جاتے ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے سنٹینس کے سٹرکچر پر، اور پلورل بھی کنسیڈر کیے جاتے ہیں۔ سنم کے ورڈ سے آپ لوگ، اس فارمولے سے آپ لوگ ان سارے کے سارے ورڈز کو یاد رکھ سکتے ہیں، جیسا کہ اے سے سم، اے سے اینی، این سے نان، اے سے آل اور ایم سے موسٹ۔ تو اس لیے ان کے بعد جو ورب آئے گا ان میں سے یا تو سنگولر بھی آ سکتا ہے، ایز، آر، اس طرح واز بھی آ سکتا ہے، یا ور آئے گا، یا ڈو آئے گا، یا ڈز آئے گا، اس طرح خیز آئے گا یا ہیو آئے گا، ریپرزینٹ کرتا ہے کہ یہ سنگولر ہے یا پلورل ہے۔ تو یہ کیا آتے؟ انڈیفینٹ پروناؤن۔ آپ ان کے کچھ اگزامپل دیکھتے ہیں، وہ بہت ضروری ہے۔ اچھا، تو اگزامپل میں جانے سے پہلے ذرا ان کے بیچ تھوڑا فرق ہے، بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ ان میں پھر فرق کیا ہے، تو یہ اتنی مشکل نہیں ہے، جیسا کہ سم ون، سم باڈی، اینی ون، اینی باڈی، نو ون، نو باڈی، ایوری ون، ایوری باڈی، تو یہ اس میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ یہ جو لسٹ ہے یہاں پر، یہ جو بلاک ہے سم ون، اینی ون، نو ون، ایوری ون، یہ فارمل استعمال ہوتے ہیں، فارمل یوز ہوتے ہیں، اور یہ انفارمل، فارمل کا مطلب یعنی کچھ زیادہ ادب تہذیب کے لیے زیادہ کوئی فارمل مینر میں لوگ یوز کرتے ہیں، اور یہ سم باڈی، اینی باڈی، نو باڈی، ایوری باڈی، یہ انفارمل یوز ہوتے ہیں، انفارمل، اس میں زیادہ ادب اور تہذیب کی بات نہیں ہوتی، جس ان ہر کوئی استعمال کرتا ہے، سم باڈی، اینی باڈی، نو باڈی، ایوری باڈی، تو اس لیے یہ فارمل ہے، یہ انفارمل ہے، ان میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے، نہ اتنا یہ مشکل ہے۔ آپ ایگزامپل کی طرف فوراً آگے بڑھتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ تھرڈ پرسن سنگولر کی ہم دیکھیں گے پہلے، جو وہ انڈیفینٹ پروناؤن جو کہ سنگولر کنسیڈر کی جاتے ہیں، تو واضح بات ہے کہ ان سارے کے سارے ایگزامپل میں جو انڈیفینٹ پروناؤن ہوگا ان کے بعد اس سنٹینس میں آنے والا ورب سنگولر ہی ہوگا، جیسا کہ سم ون از ایٹ دی ڈور، سم ون از ایٹ دی ڈور، یعنی کوئی دروازے پر ہے، تو سم ون کیا ہے؟ انڈیفینٹ سنگولر پروناؤن ہے، ان کے بعد یہاں پر جو ورب آیا ہے وہ بھی سنگولر ہے۔ اسی طرح ڈز اینی ون وانٹ ٹو ورک ود می، یعنی کوئی میرے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے، تو یہاں پر کیا ہے؟ اینی ون ہے، تو اینی ون ان سے پہلے جو ورب آئے گا وہ بھی سنگولر ہی آیا ہے، کیونکہ یہ سنگولر انڈیفینٹ پروناؤن ہے۔ اسی طرح ون از ایبل ٹو اچیو اٹ ایزیلی ایف دی ڈیسیجن از فیم یا فارم، تو یہ بھی کیا ہے؟ ون کے بعد سنگولر ورب ہی آیا ہے۔ اسی طرح ایگزامپل بہت زیادہ ہے اس لیے میں جلدی جلدی پڑھا رہا ہوں۔ They are six friends, but one is missing today. They are six friends, but one is missing today. تو ون آیا ہے، ون بھی انڈیفینٹ پروناؤن ہے، ان کے بعد جو ورب آئے گا وہ بھی سنگولر آیا ہے، کیونکہ یہ سنگولر کنسیڈر کیے جاتے ہیں، سنگولر ہم ان کو تصور کرتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح نو باڈی نوز اباؤٹ ایٹ، اسی طرح نو باڈی انڈیفینٹ سنگولر پروناؤن، ورب بھی سنگولر استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح نو ون ہیٹس می، تو نو ون بھی کیا ہے؟ سنگولر پروناؤن، انڈیفینٹ سنگولر انڈیفینٹ پروناؤن، ان کے بعد جو ورب آئے گا وہ بھی سنگولر ورب ہی آیا ہے۔ اسی طرح ایوری ون ہیز کم، ایچ برادر آف مائن از انٹیلیجنٹ، آپ لوگ خود سمجھ سکتے ہیں، جس کو میں نے انڈر لائن کیا ہے وہ سنگولر انڈیفینٹ پروناؤن ہے، جو میں نے بلیو کلر کا لکھا ہے وہ سنگولر ورب ان کے ساتھ ساتھ یوز کیا ہے، تو اسی لیے ایوری فرینڈ آف یورز واز نوٹی، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایوری استعمال ہوا ہے، ایوری چونکہ سنگولر انڈیفینٹ پروناؤن ہے، تو اس لیے اس کے بعد جو ورب آیا ہے وہ بھی کیا ہے؟
سنگولر ہی آیا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے ان کے ایگزامپل، اور بھی بہت سارے ہیں لیکن سب کی پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ ہے، پھر ویڈیو بہت لمبا بنے گا اور لوگ بھی دیکھنے سے بور ہو جائیں گے، زیادہ لمبا ویڈیو کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ جیسا کہ ایوری باڈی امنگ یور فرینڈز لائکس پلینگ فٹ بال، ایوری باڈی امنگ یور فرینڈز لائکس پلینگ فٹ بال، ایوری باڈی بھی سنگولر انڈیفینٹ پروناؤن ہے، اس لیے ان کے اکارڈنگ یہاں پر جو ورب آیا ہے وہ بھی سنگولر ہی ہے۔ تو یہاں پر آپ لوگ خود پڑھ سکتے ہیں، یہ سارے کے سارے سنگولر انڈیفینٹ پروناؤن ہے۔ جو بلیو کلر کے آپ لوگوں کو دکھائی دے رہے ہیں یہ سارے کے سارے سنگولر ورب ہے، سنگولر ہیلپنگ ورب۔ تو آپ لوگ خود پڑھ سکتے ہیں، اتنا زیادہ اگزامپل کی ضرورت بھی نہیں تھی، لیکن میں نے پھر بھی لکھ لیے ہے تاکہ کوئی بھی کنفیوزنگ نہ ہو۔ آپ آگے بڑھتے ہیں، تھرڈ پرسن جو پلورل ہے انڈیفینٹ پروناؤن کے جو پلورل ہے، میں نے بتایا ایم بی فل آئی سفیان، وہ سارے کے سارے یہاں پر ہم لوگ یوز کریں گے۔ جیسا کہ بوتھ آر منی، بوتھ آر مائی فرینڈز، تو بوتھ کیا ہے، یہ پلورل انڈیفینٹ پروناؤن ہے، تو ان کے اکارڈنگ یہاں پر وہ بھی پلورل استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح a few have pens while other don't even have a pencil، تو a few یوز ہوا ہے، تو اس لیے ان کے اکارڈنگ یہاں پر وہ بھی پلورل ہی استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح others have already been sent to school، تو others یہاں پر کیا ہے، others یہاں پر پلورل انڈیفینٹ پروناؤن ہے، اس کے اکارڈنگ یہاں پر وہ بھی پلورل استعمال ہوا ہے، تو اس لیے مینی ہیو، یہ سارے کے سارے ان کے ایگزامپل ہے۔ مینی ہیو کم بیک ہوم، مینی ہیو کم بیک ہوم۔ اسی طرح اگلا سینٹینس ہے سیورل کمپنیز ہیو اپوزڈ دیس ڈیسیژن، سیورل کمپنیز ہیو، یہ بھی کیا ہے، پلورل ہیلپنگ ورب ہے، آپ لوگ خود جا کے ان ساروں کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب کیا ہے، ان کے بعد ہے تھرڈ پرسن سنگولر اینڈ پلورل، یعنی یہ وہ کہ جو کہ سنگولر بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے، پلورل بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ آل از مائی فرینڈ یا آل آر مائی فرینڈ، تو یہاں پر کیا ہے، فرینڈ جو کہ زیادہ ہے، فرینڈز ہے، تو اس لیے یہاں پر آر ٹھیک رہے گا، یہ آل، لیکن یہی آل یہاں پر آ کے سنگولر کنسیڈر کیا جاتا ہے، اس لیے میں نے بتایا کہ سنگولر بھی استعمال ہو سکتے ہیں اور پلورل بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ سنم والے جتنے بھی ورڈز ہیں، یعنی آل از ویل، آل آر ویل غلط ہوگا، آل از ویل۔ اسی طرح سم ہیز بین سینٹ ٹو لاہور، تو یہاں پر ہیز ہیو یہ دونوں ٹھیک رہیں گے، دونوں ٹھیک ہے، ہیو ہیز دونوں کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے ان دونوں کا سنگولر اور پلورل دونوں کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح مور از کمنگ، مور آر کمنگ دونوں ٹھیک ہے، دونوں ہیلپنگ ورب ٹھیک رہے گا، کیونکہ یہ ورڈز کیا ہے، یہ وہی انڈیفینٹ پروناؤن ہے جو کہ دونوں طرح کنسیڈر کیا جا سکتا ہے، سنگولر بھی پلورل بھی۔ اسی طرح مور از نیڈیڈ ٹو فل دیز گلاسز یا مور آر نیڈیڈ ٹو فل دیز گلاس۔ اس طرح از اینی دیئر ان دا کلاس یا آر اینی دیئر ان دا کلاس۔ اس طرح none of the 5 players who have given a chance to give this team play confidently، none of the 5 players، نان استعمال ہوا ہے، نن، تو یہ کیا ہے، پلورل انڈیفینٹ پروناؤن ہے، تو اسی یہاں پر پلیئرز ہے، پلیئرز بھی کیا ہے، پلورلز ناؤن ہے، تو اسی لیے یہاں پر جو ہیو یہاں پر یوز ہوا ہے وہ ہیو بھی کیا ہے، پلورل ہیلپنگ ورب ہے، تو اسی لیے گیون اے چانس ٹو جوائن دس ٹیم پلے کانفیڈنٹلی، تو یہاں پر یہ کیا ہے، ورب ہے، یہ بھی کیا ہے، یہاں پر ان کے اکارڈنگ استعمال ہوا ہے۔ تو یہ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ باقی کچھ رولز تو رہ گئے، لیکن انشاءاللہ لیکچر نمبر 4 میں وہ سارے کے سارے میں کور کروں گا انشاءاللہ۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔